السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دن دیا اور پوری نعمتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا ہر ایک دن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں، آپ نے کل نیکی کا کام سوچا تھا اور آپ نے نہیں کیا، وہ آج آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کے ساتھ آپ کو ایک صبح دی، اور آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگ سوتے میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بہت بڑی نعمت نہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم کل کے دن کے استغفار پڑھتے ہیں، اور آج ہم نیا دن ایک نئی ہوپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ کل میں آپ کو ایک بتا رہی تھی کہ ایک طریقہ ہے زندگی میں سکون پانے کا، وہ یہ کہ آپ نے رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ دوسری بات، آپ نے جیسے ڈائری لکھتے ہیں نا، آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے سارا دن کی پوری کہانی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ میں نے دن اس طرح شروع کیا، اس طرح کیا، فجر پڑھی نہیں پڑھی، قضا ہوئی، اس سے بات ہوئی، یہاں میرے سے غصے سے بات ہوئی، یہاں پیار سے بات ہوئی، یہاں میں نے یہ کام کیا، یہاں میں نے بے ایمانی کی، یہاں اس کی خوشامد کی، یہاں میں نے سچ بولا، جو کچھ بھی ہے۔ اور 20 دنوں میں آپ کا اللہ تعالیٰ سے بھی ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ کا بہت پازیٹیو ایک ریلیشن شپ ہو جائے گا، اور آپ کو دل کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ آج آپ کو ایک کہانی سنا رہی ہوں کہ ایک گاؤں کا زمیندار تھا، جو سردار ٹائپ ہوتے ہیں، تو بڑا تھا۔ اس نے مسجد کے مولانا کو بلایا اور کہا کہ تم جو سب کو نمازیں پڑھاتے ہو، تو تم یہ بتاؤ گے سب کی ضروریات تو میں پوری کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ میاں کدھر ہوتا ہے نا؟ تو یہ سب دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ تمہارا اللہ میاں کدھر ہوتا ہے، اور ہوتا تو اس کا بھی خدا ہے، سب کو دل میں تو پتہ ہوتا ہے کہ سب کا ہی خدا ہے۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے سوالوں کے جواب دیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا اچھا، آپ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیں۔ گھر میں اس کے بیٹے نے دیکھا وہ کافی پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے پوسٹ کہیں سے پڑھی ہے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اچھی بات ہے، پھیلانی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے نے آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا مجھ سے گاؤں کے زمیندار نے، سردار نے یہ بات کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے لے جائیے گا ٹائم پہ، جس نے آپ کو ٹائم دیا اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ تو جب وہ لے کے گیا تو زمیندار صاحب اپنے کرسی پہ براجمان تھے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے موڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ، جو بھی ان کے خوشامد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یس باس کرنے والے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ خدا کدھر ہے نا؟ تو اس نے کہا آپ مجھے دودھ کا ایک گلاس ملا دیں۔ دودھ کا گلاس آ گیا، تو وہ دودھ کے گلاس میں نا انگلی ڈال ڈال کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دودھ کے گلاس میں انگلی کیوں ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ سنا تھا کہ دودھ میں نا دودھ سے مکھن نکلتا ہے۔ اس نے کہا زمیندار نے کہ بیٹا ایسے مکھن نہیں نکلتا، مکھن کے لیے بہت سارا پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس کو مالنا پڑتا ہے، اس کو پھر ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، اس میں پھر چلانا پڑتا ہے، جو ہم جسے مدھانی کہتے ہیں وہ چلانا پڑتا ہے، پھر مکھن نکلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس ایسے ہی ہم سب کے اندر خدا رہتا ہے، یہ ہم سب کو ایسے ہی خدا نہیں مل جاتا، ہم سب کو سوچ بچار کرنا پڑتا ہے، ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اس طرح خدا ملتا ہے۔ تو وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، کہ اچھا بتاؤ کہاں کہاں دیکھتا ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا بس ڈرتے رہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم کبھی نہیں ڈرتے، کہتے کہ ڈرتے رہیں اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جو طارق عزیز کی بات کے میں شروع کرتا ہوں کہ جو دلوں کی بھی بات، اور پتہ نہیں کچھ اس کی مجھے جملہ یاد نہیں ہے، بہرحال کہنے کا لب لباب یہ کہ وہ دلوں کی راز بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کے
ہر چیز جانتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک موم بتی لائیں، موم بتی لا کے دیں۔ موم بتی لا کے دی تو موم بتی جلائی تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ اس نے کہا اب دیکھیں موم بتی جو ہے، اب دیکھیں بلب کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا، ایک سیدھی جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ موم بتی جو ہے وہ چاروں طرف، اس نے کہا کہ آپ بتائیں اس کی کس طرف جا رہی ہے؟ اس نے کہا چاروں طرف جا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو چھوٹی سی موم بتی ہے، وہ تو خدا ہے 7 آسمانوں کا، وہ چاروں طرف دیکھتا ہے۔ تو وہ پھر لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا کر سکتا ہے ایسا جو میں نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو سوال ہے آپ شاگرد بن کے پوچھ رہے ہیں یا آپ استاد بن کے پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ظاہر ہے میں شاگرد بن کے پوچھ رہا ہوں، مجھے استاد ہوتا تو مجھے پتہ نہ چلتا، میں پھر کیوں پوچھتا تم سے؟ اس نے کہا پھر آپ مجھے استاد کی جگہ دیجئے، آپ شاگرد کی جگہ آئیے، جگہ تبدیل کر لیجئے۔ اس نے کہا چلو کیا مذائقہ ہے، جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس نے جگہ تبدیل کر لی، اور وہ خود اس کے کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، وہ ساتھ والے موڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے تھوڑی دیر بیٹھ کے کہا، اس نے کہا آپ میرا خدا وہ کر سکتا ہے کہ اس نے پل بھر میں مجھے آپ کی کرسی پہ بٹھا دیا اور آپ کو میرے موڑے پہ بٹھا دیا۔ اس سے زیادہ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو بہت بڑا بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ اس پہ وہ بہت شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ مجھے خدا کے بارے میں ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ انکوزیٹو، بہت آرگومنٹل، یا ہم تو اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو وہاں بس پھر میں وہی بات کہتی ہوں کہ قرآن ہے ہمارے پاس، اور وہاں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے ایک ایک کام کرنے کی۔ اگر ہم اس کو فالو کریں نا تو ہماری زندگی اپنے لیے، میرے لیے، میں فالو کروں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لیے اس دنیا میں بھی اچھی ہو جائے اور اپنی آخرت میں بھی۔ تو آپ سب یہ سوچیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اور آپ نے، آپ یقین کریں کہ معاشرے سے 90% جو برائیاں ہیں، اور میرا خیال ہے میں کہوں گی بیماریاں بھی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صفائی کا بھی مذہب ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال آپ کو میں نے سب سے اچھی بات بتا دی کہ اپنے مذہب کو اسٹڈی کریں، اپنے اندر تھوڑا سا دھیما پن لائیں، اپنے آپ کو معتبر کریں، اور اپنے حقوق کو جانیں، اور آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال میں وہ زندگی نہ گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور آپ خاص ہیں کیونکہ آپ کا ڈی این اے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈی این اے نہیں بنایا، اور حساب کتاب بھی وہ سب سے علیحدہ علیحدہ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن شرمندگی کا موقع نہ دے۔ تھینک یو ویری مچ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔